والصلاة والسلام على رسول الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بزرگوں اور دوستوں، آدمی جب کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے تو اس کی آزمائش کرتا، اس کا امتحان لیتا ہے. اگر کوئی سونا یہ کوئی مٹی کا ٹھیلا دعویٰ کرے کہ میں سونا ہوں، میرا بھی شمار سونے کی فہرست میں ہونا چاہیے، تو اس کے اس دعویٰ کو صحیح نہیں سمجھا جائے گا جب تک کہ اس کو کسوٹی پر نہ جانچا جائے اور آگ میں نہ تپایا جائے. کسوٹی پر جانچنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ سونا ہے، چاندی ہے، کنکر ہے، پتھر ہے، یا مٹی یا ڈھیلا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت غیور ہے. اللہ تعالیٰ بغیر امتحان لیے، بغیر محبت و اطاعت کی کسوٹی پر جانچے ہوئے کسی کو اپنا دوست اور اپنا محبوب نہیں بناتا. اس لیے ہم کو اور آپ کو اپنے دعوی ایمان پر اور دنیا کے تمامی مسلمانوں کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، محبت و اطاعت کی کسوٹی پر اپنے آپ کو جانچنا چاہیے کہ وہ کھرے نکلتے یا کھوٹے نکلتے ہیں، وہ خالص سونا یا غیر خالص سونا ہے. خود قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. سورہ عنکبوت کی آیت ہے، الف لام میم حسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ بس ہم ایمان کا دعویٰ کر لیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم مومن ہیں، یہ ان کے لیے کافی ہے جب تک ان کو جانچا نہ جائے؟ اور ہم نے اس سے پہلے بھی جو لوگ گزر چکے، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم سے پہلے بھی جو لوگ گزر چکے ہیں ان کو بھی ہم جانچ چکے ہیں، ان کا امتحان لے چکے ہیں. بغیر جانچے ہوئے پتہ ہی نہیں چلے گا کون ہمارا ہے کون دوسروں کا ہے. اور فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. جانچنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کون سچا ہے، کون وفادار ہے اور کون جھوٹا اور مکار ہے. تیس آیت سے پتہ چلا کہ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہماری جانچ ہوگی. جانچ کے بغیر اپنے بارے میں نفاق کا شبہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ امتحان اور آزمائشی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے. امتحان عاشق کا ہوتا، منافق کا نہیں. اگر جانچ نہیں رو، امتحان نہیں ہو رہا ہے تو بڑے خطرے کی بات ہے، اندیشی کی بات ہے. ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زمانے کے صالحین کا، نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، کن کان احدہم یفرح بالبلاء کما یفرح احدکم بالرخاء. ان لوگوں میں سے ہر آدمی امتحان سے اور بدحالی سے، پریشانی سے خوش ہوتا تھا جسے تم اپنی خوشحالی سے خوش ہوتے ہو. اس لیے وہ سمجھتے تھے اگر ہمارا امتحان نہیں ہو رہا، ہماری جانچ نہیں ہو رہی ہے، ہم کو مصائب میں مبتلا نہیں کیا، جس بات کی علامت ہی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو، ہمارے اندر کہیں نفاق نہ ہو، یہ خطرہ محسوس کرتے تھے. اسی طرح اب آپ پوری تاریخ ڈال لیجیے، پوری اسلامی تاریخ، دنیا کی تاریخ، کہ ہمیشہ جو ہے اللہ کے مخلص بندوں کی جانچ ہوئی. اور جانچ کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نہیں چاہتے کہ ہر سونا چاندی مٹا ڈھیلا کپڑ جتنی سب ایک چیز میں پڑی رہے، شامل رہے، تو اللہ تعالیٰ بہت غیور ہے. وہ نہیں چاہتے کہ مخلص اور غیر مخلص، خالص اور غیر خالص سب اکٹھا رہے. اس لیے وفاداروں سے غداروں کو الگ کرنے کے لیے، علیحدہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں. پوری تاریخ آپ اسلام کی پڑھ جائیے، دیکھ لیجیے. ہمیشہ جو امتحان کی بھٹی میں تپایا گیا، جو منافق صفت مسلمان تھے، نام نہاد مسلمان تھے، وہ بھاگ نکلے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ امتحان کی حکمت ہے. اور کیجیے
مکہ کے کتنے سخت حالات تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا امتحان لیا گیا مکہ میں اس دور میں، جبکہ صحابہ کرام پر رضی اللہ عنہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے، جلتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا، عرب کی آگ اگلتی ریت پر ان کو لٹایا جاتا تھا، طرح طرح کی تکلیفیں دی جا رہی تھی۔ صحابہ کرام کا امتحان ہو رہا تھا، جانچ ہو رہی تھی، اسی موقع پر آیت نازل ہوئی تھی سورہ عنکبوت کی۔ تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، جن کو بھی جلتے ہوئے کوئلے میں سب لٹا دیتے تھے، ان کی چربی سے آگ پگھل جاتی تھی، کس طرح کے حالات سے گزارا گیا۔ اس وقت آیت نازل ہوئی، اس وقت صحابہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ فرماتے ہیں کہ شکونا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے غم کی داستان بیان کی کہ ہم پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، الا تنصر لنا الا تدعو لنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری مدد کے لیے آپ اللہ تعالیٰ درخواست نہیں کریں گے؟ کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ کتنی کیسے حالات سے اندازہ لگائیے، کتنے شدید حالات۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد کان من قبلکم یؤخذ الرجل فیوفر له فی الارض فیجعل فیها فیجاء بالمنشار فیوضع علی راسه فیجعل نصفین ویمشط بامشاط الحدید لحمه وعظمه فما یصرف ذلک عن دینکم ولکنکم تستعجلون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کا یہ حال تھا کہ مسلمانوں میں سے کسی آدمی کو پکڑا جاتا تھا، لایا جاتا تھا، اس کے لیے زمین میں گڈھا کھود کے اس کو کھڑا کر دیا جاتا تھا، پھر آرا لایا جاتا تھا اور اس کے سر پر رکھا جاتا، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے اور لوہے کی کنگھیوں سے اس کے چمڑے کو، اس کے ہڈیوں کو کھرچا جاتا تھا۔ لیکن اتنے سخت مصائب بھی، یہ تکلیف بھی ان کو ان کے دین سے پھیر نہیں سکی۔ واللہ لیتمن ھذا الامر، اللہ کی قسم یہ دین مکمل ہو کر کے رہے گا۔ حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت لا یخاف الا اللہ والذئب علی غنمہ ولکنکم تستعجلون۔ اللہ کی قسم یہ دین مکمل ہو کر کے رہے گا، یہاں تک اس طرح کے حالات ہو جائیں گے امن و سلامتی کے کہ ایک مسافر، ایک سوار صنعا یمن کی راجدھانی سے حضرموت تک سفر کرے گا اور اللہ کے علاوہ اس کے دل میں کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ یہ آدمی بھیڑیے سے ڈرے گا اپنے بھیڑوں کے سلسلے میں، لیکن تم لوگ جلدی کر رہے ہو۔ اب دیکھیے اس آیت سے آپ اندازہ لگائیے، یہ معلوم ہوا کہ جانچ جو ہے، امتحان ضرور ہوگا، لیکن ہم کو اور آپ کو چونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے، اس لیے دعا یہی کرنی چاہیے کہ ہمارا امتحان نہ ہو، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ امتحان لیں گے جانچنے کے لیے، لیکن ہمارا ہلکا ہی پھلکا امتحان ہو رہا ہے، پھر بھی ہم لوگ فیل ہو رہے ہیں۔ امتحان کی حکمت کے سلسلے میں مجھ کو اس وقت یاد آ گیا شعر، بہت بچپنے میں پڑھا تھا، جو اصلاح پڑھتا تھا، علامہ اقبال سہیل اعظمی کا، کہ مصیبت پر مسلمہ شکوہ سنجے آسماں کیوں ہو، مصیبت پر مسلمہ شکوہ سنجے آسماں کیوں ہو، نہ ہوئے آنچ تو کھوٹے کھرے کا امتحان کیوں ہو۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے۔ تو بہرحال یہ آیت اس وقت میرے ذہن میں آ گئی۔ تو جہاں تک واقعتاً قرآن مجید کا تعلق ہے تو ہم کو آپ کو صرف قرآن ہی سے زیادہ دلچسپی رکھنی چاہیے، اور قرآن کی ہر آیت ہمارے لیے نمونہ ہے۔ کہیں جلسے میں بھی شرکت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر ہم قرآن مجید کی خوب تلاوت کر سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کو دل سے آپ پڑھیے، دیکھیے ہر آیت آپ کے لیے جو ہے سمجھے پوری زندگی کا نمونہ آپ کو سامنے پیش کرے گی۔ ایک آیت اس وقت یہ یاد آ گئی، ایک آیت اور اس وقت یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، اچھا اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ہم جو ہے سکون کی زندگی گزاریں، امن و سلامتی کے ساتھ گزاریں، دنیا بھر کے غموں میں ہم مبتلا نہ ہوں،
تو اس آیت میں بتا دیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے، کس طرح کی بے چینی اور بے کسی اور بے بسی کو زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میری یاد سے رخ پھیرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، تو اس کو بہت تنگ زندگی ہم دیتے ہیں، بڑی تنگی میں بسر کرتا ہے، پریشانی میں دنیا میں بسر کرتا ہے۔ تو من اعرض فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، بہت ڈرانے والی آیت بتائی۔ اس آیت کے پڑھنے کے بعد اسی بات میں سوچنا چاہیے، ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ لما حشرتنی اعمی، تو نے مجھ کو کیوں اندھا اٹھایا؟ یہ کبھی کبھی ایسا پورے موقع پہ نہیں ہوگا، کبھی اندھا بھی اٹھایا جائے، اس کے بعد اس کی آنکھوں میں روشنی ہو جائے گی تاکہ دوزخ کے عذاب کو دیکھے۔ تو نے مجھ کو کیوں اندھا اٹھایا جبکہ میں دیکھنے والا تھا، خوب دیکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، بات یہ ہے کہ میری آیتیں، میرے احکام جب تمہارے سامنے تم نے اس کو بھلا دیا تو ان کو تم نہیں دیکھتے تھے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، جیسے تم نے مجھ کو دنیا میں بھلا دیا تھا، میں یہاں پر بھی تم کو بھلا دوں گا۔ کتنی ڈرنے والی بات ہے، اگر تم نے دنیا میں ہم کو بھلا دیا تھا، اس لیے آج بھی تم کو ہم نے بھلا دیا، تم کو یاد نہیں کیا جائے گا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا عذاب تو بڑا سخت ہے، بہت باقی رہنے والا ہے۔ یہ دو آیتیں مجھ کو اس وقت یاد آ گئی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بڑے امتحان میں اور آزمائش میں مبتلا نہ کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ چھوٹا چھوٹا امتحان تو لیتے ہیں، وہ تو ضروری ہے تاکہ تھوڑی جانچ ہو جائے۔ دیکھیں معمولی امتحان میں آج کا مسلمان فیل ہو جاتا ہے۔ داڑھی رکھنا ایک تو چھوٹا امتحان ہے، معمولی امتحان ہے نا، اس میں دیکھیے 99% فیل ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی بہت بڑا امتحان نہیں ہے، لیکن اس امتحان میں بھی ہم فیل ہو رہے ہیں۔ چھوٹا چھوٹا امتحان جو ہو رہا ہے، کسی کا غیر اسلامی تقریب ہو، فضول خرچی کا مظاہرہ ہو رہا ہو، سنت کے خلافت کی شادی، اس میں بھی شرکت، یہ بھی چھوٹا امتحان ہے۔ اس امتحان میں ہم لوگ فیل ہو رہے ہیں۔ اور جو چھوٹے چھوٹے امتحانات آج ہو رہے ہیں، اس میں بھی آج کا مسلمان فیل ہو رہا ہے۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف بڑا امتحان لیا جائے تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بڑا امتحان نہ لے، اور چھوٹا بھی امتحان جو ہمارے لیے بڑا ہی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو کامیاب کرے، اور ہم اللہ کے جو بھی امتحان ہو اس میں ہم فیل نہ ہو۔ یہ آیت جو ہے ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ کسی بھی لمحے میں کسی بھی لمحہ ہم اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہوں، اور ہر قدم کو سمجھے کہ ہمارا امتحان ہو رہا، ہماری جانچ ہو رہی ہے۔ ہر لمحہ ہر قدم کے بارے میں آپ سوچئے کہ انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی، اس لیے کہ یہاں پر جو ہے ہر لمحہ امتحان ہی، ہر قدم امتحان ہے۔ اس کو مذہب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ یہاں ریٹائرمنٹ نہیں ہے، جیسے ریٹائرمنٹ لوگ ہو جاتے ہیں، بھائی صاحب ڈیوٹی ختم ہو گئی، ملازمت، یہاں مرتے دم تک ڈیوٹی ہے، اور ہر قدم امتحان ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ مسلمان جو اس کے بارے میں نہیں سوچتے کہ باپ ایک اور بڑی اہم چیز ہے جس سے زیادہ تر مسلمان غافل ہیں۔ اگر آپ کسی کو اپنے ہاں ملازم رکھیں، آپ کے ہاں کام کرنے کے لیے یا آپ مکان کی تعمیر میں، اگر وہ تھوڑا سا وقت دے اس کے بعد حقہ پینے میں، سگریٹ پینے میں، اور بازار جا کے چائے پینے میں برباد کر، ایک جو ہے راؤنڈ اس لے لیتا ہو آپ کے مکان کا، کیا پیسے ملازم رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے، اس کو نکال دیں گے۔ ہم نے اس کو مستقل ملازم رکھا تاکہ وہ ہمارا کام کرے۔ تو جس مقصد کے لیے اس نے اس کو ملازم رکھا تھا، جب وہ کام نہیں پورا کرے گا اس کو اپنی جگہ ہٹا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے، معلوم اس میں زیادہ وقت دینا، ہم کو بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہمارا کیا حال ہے؟
کہ تھوڑا بہت 5 وقت نماز پڑھیے سمجھتے ہیں کافی، پوری زندگی بندگی تھوڑا سا وقت غیر چیزوں میں لگا دینا چاہیے. جیسے ملازم کا حال ہے کہ پورا وقت تو اس کو اس میں لگانا چاہیے، تھوڑا وقت جو اس کو دیا جاتا ہے کھانے اس میں لگانا چاہیے، لیکن وہ کھانے پینے میں زیادہ وقت لگاتا ہے اور اپنے کام میں ملازم کم لگاتا ہے، تو ایسے ملازم کو دنیا کا بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا بندگی، اسی میں ہمارا اور آپ کا وقت زیادہ گزرنا چاہیے، اور تھوڑا سا پارٹ ٹائم جو ہے وہ جو ہے کھانے پینے میں اور دوسری ضرورتوں میں لگانا چاہیے. لیکن آج معاملہ بالکل برعکس ہو گیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے آپ کے لیے بہت ہی قابل غور ہیں، اور انقلاب اسی وقت آ سکتا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب سے ہم کو دلچسپی ہو اور قرآن مجید کے آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کی روشنی میں ہم کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب سے عملی طور سے وابستہ ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ہر عمل کو قبول فرما لے، اور ہمارا کوئی بھی قدم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ اٹھے. اگر کچھ لغزشیں ہو جائے، کہیں پھسل جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے لطف و کرم سے اٹھا دے، اور ہم آپس میں جو ایک دوسرے سے محبت کریں وہ بھی اللہ کے لیے ہو. اور اس بات کو یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں. اس وقت ایک اور بھی آیت یاد آ گئی کہ امتحان کے سلسلے میں جو شروع میں نے جو تذکرہ کیا تھا کہ ایک سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ جو لوگ اللہ سے محبت کا ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی آزمائش ہوتی ہے، تو آخر کیا اس دور میں اللہ کی سنت بدل گئی ہے؟ کیا اللہ کا قانون بدل گیا ہے؟ یہ بہت عام بات سوچنے کی ہے. اس لیے کہ ایک حدیث میں ہے، ایک کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی تھے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ کا چہرہ متغیر ہے، بدلا ہوا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ آپ کا چہرہ بدلا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کہا 3 دن ہو گئے، 3 دن سے وہ چیز میرے پیٹ میں نہیں گئی ہے جو کسی جاندار کی چیز میں جاتی ہے. وہ بےتاب ہو گئے. کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے، ایک یہودی کے باغ میں گئے، وہاں انہوں نے ایک اونٹ کو پانی چلا کر ایک کھجور کے بدلے ایک ڈول وہ پانی چلایا. کچھ کھجور لے کر آئے. کھجور جب لے کر آئے تو حضور نے پوچھا کہ من این لک ھذا، غور کیجئے یہ کھجور تم کہاں سے لاؤ، کیسے ملی ہے؟ اور ہم جو بھی ہمارے پاس مل جاتا سب کھانے لگتے. من این لک ھذا، انہوں نے پورا واقعہ بیان کر دیا. تو اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کہا میں آپ سے محبت کرتا. اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے فقر و فاقہ پریشانی اس طرح اس کی طرف آتی ہے جیسے سیلاب کا پانی ڈھلوان کی طرف. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے زمانے میں جو اللہ والے ہوتے تو بزرگ ہوتے تھے وہ طرح طرح کی آزمائش میں مبتلا کیے جاتے تھے. تمام لوگ آپ پوری تاریخ پر ڈالیے، سب کے ساتھ معاملہ یہ ہوا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، سب کے ساتھ معاملہ یہ ہوا. تو اب کیوں ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ ایک سوال تو ہے. آج اگر کوئی اللہ والے بھائی بزرگ بہت بڑے پیر صاحب ہیں، وہ خوشحالی کا دور آ جاتا ہے، ہدایت اور نذرانہ کی بارش ہوتی ہے، ٹھاٹ اور عیش و عشرت کی زندگی ہوتی ہے، تو یہ کا اور لوگ کیا کہتے ہیں بھائی فتوحات ہو رہی ہیں، حضرت کیا برکتوں کو نزول ہو رہا ہے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے. پھر حدیث میں جو کہا ایسا کیوں نہیں؟ یہ بہت قابل غور. اس کا جواب بہت آسان ہے اگر آپ غور کریں کہ امتحان جو ہوتا ہے امتحان کے میدان میں ہوتا ہے. اگر دریا کے کنارے کچھ بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، مجلس گرم ہو، چائے قہوہ کا دور چل رہا ہو، قالین بچھے ہوئے ہوں، مسند پر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں اور مجلس منعقد ہو رہی ہو، تو یہ تو امتحان کا نہیں ہے، میدان نہیں ہے. اور کچھ لوگ اور ہیں جو موتیوں کی تلاش میں دریا سمندر کے اندر غوطہ لگا رہے ہیں، دریا کی طوفانی موجوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، تھپیڑوں کو سہ رہے ہیں. اور دریا میں صرف دریا کی موجیں ہی نہیں ہوتی بلکہ گھڑیال بھی ہیں، مگرمچھ بھی ہیں اور مختلف قسم کے خطرناک جانور بھی ہیں جو نگلنے کے ہر وقت تیار ہیں، ان کا بھی خطرہ ہے. تو امتحان کا میدان وہ ہے
سمندر ساحل میدان نہیں ہے. اگر ساحل پہ اگر آدمی ہے تو کہاں اس کا امتحان ہو رہا ہے؟ ساحل جب آپ امتحان کے میدان میں جائیں گے تب اس طرح کے حالات پیش آئیں گے. آپ نے امتحان اور آزمائش کے میدان کا انتخاب ہی نہیں کیا. یہ بہت بڑا المیہ اس ملت اسلامیہ کے لیے ہے کہ جو ان کے امتحان کا میدان تھا اس امتحان کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. ظاہر کیسے آزمائش ہوگی؟ مدرسہ میں جب داخلہ آپ نہیں لیں گے تو آپ کا امتحان کیسے ہوگا؟ مدرسے میں جب محبت کے مدرسے میں داخل ہوں گے تب آپ کا امتحان ہوگا. تو مدرسے میں داخل میں محبت کے اور فتوحات کا دروازہ کھل رہا ہے، یہ بالکل ناممکن ہے. آج بھی اگر آدمی طائف والی سنت ادا کرے اور بت پرستی خلاف آواز بند کرے، سنت ابراہیمی کو ادا کرے، تب دیکھیے فتوحات اور برکتوں کا نزول ہوتا کہ نہیں ہوتا. جسے آج جو آزمائش نہیں آ رہی ہے اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس میدان میں قدم ہی نہیں رکھا، اسی لیے اللہ کی نصرت سے محروم ہے. جب تک ہم اس امتحان کے قدم میں، جانچ کے امتحان میں قدم نہیں رکھیں گے، آزمائش میں نہیں ہوگی. اللہ بے نیاز اسی آیت میں جو میں نے شروع کیا سورہ عنکبوت کی، اسی میں اللہ نے فرمایا حافظ ہے نا، من جاہد فانما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین. جو کوشش کرے گا اس کا فائدہ اسی کو، اللہ بے نیاز ہے ساری دنیا سے. تو آج ہمارا سب سے بڑا المیہ علماء مشائخ کے لیے بھی ہے. مجھ کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج کے علماء مشائخ جو ہے اپنے خانقاہوں میں بیٹھ کے سمجھتے ہیں مدرسوں کے شاندار عمارتوں میں کہ ہمارا امتحان نہیں ہو رہا ہے، فتوحات ہو رہی. بالکل غلط فہمی ان کی ہے، ان کی بھول ہے. آج بھی وہ امتحان کے میدان میں قدم رکھیں، اور امتحان کے میدان میں قدم رکھنے کے بعد ہی جو ہے کامیابی ہوگی، اللہ کی نصرت آئے گی اور آتش نمرود جو ہے گلزار ہو جائے گی. اس سے پہلے اگر آپ توقع کریں کہ اللہ کی نصرت آئے، مسلمانوں کے حالات بدلیں اور ہمارے مسائل حل ہو، تو بالکل ناممکن ہے آج بھی. اور آپ کا میدان کیا ہے؟ میدان دعوت کیا ہے؟ دعوت کا، دعوت توحید کا میدان جو یہ میدان، یہ امتحان کا میدان ہے. اس میں ہم اور آپ قدم نہیں رکھتے. قرآن مجید کے نزول کا بھی یہی مقصد ہے، انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا بھی یہی مقصد ہے. قرآن میں ہے، کون سی سورہ بھی ہے، اتی امر اللہ ولا تستعجلوا، اللہ کا فیصلہ یعنی قیامت بالکل قریب آ گئی ہے، تم جلدی مت کرو. ولا تستعجلوا سبحانہ و تعالی عما یشرکون. اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا گنزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ یہ آپ کا میدان کیا ہے؟ امتحان کا، آزمائش کا. اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور اپنے حکم سے جس بندے پہ چاہتا ہے وہی نازل کرتا ہے. مقصد کیا ہے نزول وحی کا؟ ان انذروا، کہ اب ڈراؤ، اللہ الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، مجھ سے ڈرو. یہ ہے دعوت کا، یہ امتحان کا اور آزمائش کا میدان. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، ہم جو چند لوگ ہیں، اس لیے کہ میدان دعوت کے لیے نکلنا آسان نہیں ہے، تو کم سے کم ہم اللہ سے تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میدان دعوت میں ہم کو بھی کسی طرح سے ہم کو بھی شریک کر لے. اور میں تو جو بھی مضمون لکھتا ہوں تحریر، من کہ اللہ تعالیٰ میں تو کمزور ہوں، اس لائق نہیں ہوں، لیکن میری تحریر کو جو ہے اس کا بدل بنا دے کہ اللہ کے جو تیرے بندے اس ابتلا و آزمائش کے میدان دعوت میں مشغول ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا میری کتابوں کو، میری تحریر کو بدل بنا دے اور انہی کی فہرست میں مجھ کو بھی شامل کر دے. کمزور بندہ کیا دعا کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جو کچھ بھی کہا گیا اللہ تعالیٰ کو قبول فرمائے، اس مجلس کو قبول فرمائے، اس طرح کہ ہماری مجلس جنت میں بھی ہو، اور آج جو بیان یہاں پر ہوا ہے، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، وہ جنت میں بھی سنا جائے. ہماری خواہش ہے، تمنا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اچانک بات ہو گئی اتفاق.